روزے دی حالت دے اندر میں اپنی بیوی دے نال لیٹ سکنا کہ نہیں لیٹ سکدا؟ اے جملے سنیا جے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں اجازت ہے۔ دوسرا بندہ آیا، انہیں بھی یہی سوال کیتا نبی پاک نو، تے آپ نے انہوں فرمایا بھی تینوں اجازت نہیں، تینوں اجازت نہیں۔ اب مسئلہ سمجھے، کول صحابہ بیٹھے سن، نوکر بیٹھے سن، عرض کیتی حضور دو بندے آئے نے تے مسئلہ ایک ہے تے جواب لہدا ہے، آنسر لہدا تساں دیتا ہے، تسی ایک نو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے نے تساں منع کر دیتا ہے۔ اے ہن سنیو نبی پاک نے کی فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جس بندے نو میں اجازت دیتی سی نا وہ بندہ وڈیرا بزرگ، مسئلے دی نوعیت نو سمجھو، وہ بندہ بزرگ ہے، صحابی، وہ دی عمر ڈیڑھ ہو گئی ہے، اس واسطے انہیں اجازت دیتی کہ وہ دا روزہ نہیں ٹوٹ سکتا، وہ عمر دے اس حصے میں چلا گیا۔ جس دوسرے صحابی نو منع کیتا وہ جوان نوجوان، تے نوجوان واسطے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو وہ دے واسطے احتیاطاً نبی پاک نے فرمایا بھی تو اپنی عورت دے نال نہ لیٹ ہو سکتا ہے، تیرا روزہ ختم ہو جائے، تیرا روزہ ٹوٹ جائے، شیطان غالب آ جائے، اس واسطے منع فرمایا۔ اور علماء دین بزرگان دین فرماندے نے کہ لیٹن وچ حرج کوئی نہیں، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ اگر تسی احتیاط نہ کرو گے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر 2 مہینے دے روزے رکھنے پینے، انہاں دی پھر جناب والا قضا بھی کرنی پینی۔ اس واسطے بہتر ہے وے کہ بندہ دور رہے اور بندہ پرہیز کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرماؤ، دعا منگن دا مسئلہ ہے۔ اے ویکھو اسی دعا بھی مانگنے تے عجیب طریقے نال ساڈی دعا ہوندی ہے، پھر بندیاں دا یہی ہوندا جی دعا ساڈی قبول نہیں ہوندی، دعا ساڈی اسی مانگنے ہیں، صبح بھی مانگنے ہیں، شامی بھی مانگنے ہیں، دعا قبول نہیں ہوندی۔ دعا منگن دا طریقہ کی ہے؟ مثلا میں تمہیں سمجھانا، میں جی کسی بندے کول گیا تے مینوں کسی چیز دی لوڑ ہے تے میں او دے نال گل کراں یار مینوں پیسیاں دی لوڑ ہے یا مینوں فلاں چیز دی لوڑ ہے، تو وہ میرے سامنے کھلوتا ہوئے تے میں منہ سجے پاسے کر لاں یا میں منہ کھبے پاسے کر کے تو نہ گل کراں، تو اس بندے نے کہنا ہے بھی تینوں عقل کوئی نہیں، تینوں شعور کوئی نہیں، نالے تو منگن آیا ہے تے نالے تو ویندا بھی کوئی نہیں۔ توجہ کریو، نالے تو سوال کرنا آیا ہے، سائل بن کے آیا ہے، تے نالے تو کدی ادھر ویکھ رہا، کدی ادھر ویکھ رہا، کدی اتنے کدی تھلے، تیری توجہ ہی کوئی نہیں۔ یار عام بندے کو کوئی چیز منگنی ہوئے تے توجہ وہ وال رکھنی پیندی ہے، وہ چہرے وال ویکھ کے گل کرنی پیندی ہے، تے جدوں اسی اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھانے ہاں تے کئی بندے ادھر ویندے ہوندے، تمہیں پتہ دعا دے وچ کئی ستے ہون گے، کئی کھبے پاسے ویندے ہون گے، کئی نے اینج نا گوڈیاں دے اتنے ہاتھ رکھے ہوندے نے، وہ اینی زحمت بھی نہیں کرتے بھی ہاتھ چوک کے دعا منگ لی ہے، ایتھے ہی تھکے جی بندے کئی سالاں دے تھکے ہوندے نے، اینج ہی ہاتھ گوڈیاں تے رکھ کے دعا پہ منگدے ہیں۔ کئی بندے انج کیتا ہونا، کئی بندے انج کیتے ہونا، وکھرے وکھرے طریقے نے دعا منگن دے۔ صرف بندہ مومن دعا منگن لگیا اے سوچے وے میں کدے سامنے کھڑا ہاں تے کدے کول منگنا پیا، یار اسی اللہ کول منگدے ہوئیے تے اسی انج ہاتھ کیتے ہونا تے دوے گا کدوں اللہ؟ اللہ فرمائے گا تینوں طریقہ ہی نہیں منگن دا، تیرے اندر عاجزی نہیں، تیرے اندر وہ طریقہ ہی نہیں۔ ویکھو جدوں دعا منگو کوشش کرو کہ دعا دا طریقہ کی ہے کہ ہاتھ اتھوں تک بلند ہون، کندھیاں تک بھی تسی بلند کر سکتے ہو، ہاتھ بلند کر کے تے عاجزی دے نال سر جھکایا ہوئے، دل وال نظر ہوئے تے دعا اے منگن دا طریقہ ہوئے کہ ساری توجہ او دے وال ہوئے جدے کول دعا منگی جا رہی ہے۔ اے نے بھی کئی انج ہاتھ کیتے نے اے بھی دعا منگتے، کئی پھر چہرے تے ہاتھ ہی نہیں پھیرتے دعا منگ کے۔ یہ سنت جے نبی پاک دی چہرے تے ہاتھ پھیرنا، کئی بندے انج کر چھڑتے ہیں چلو دعا ہوئی ہے نا، اے ویکھو جی اے نہیں، چہرہ اے چیز ہے سامنے، اے چہرہ وے، جدوں تہاڈی دعا مکمل ہو جائے تسی انج چہرے تے ہاتھ پھیرنا، انج سارے چہرے تے، اے سنت جے حضور دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں اللہ نال گل کرو تے ہمتن گفتگو ہو کے او دی طرف توجہ کر کے انج دعا منگو کہ اللہ تانوں واقعی عطا کرے، اللہ نو ترس آ جائے بندے تے۔ اے نہیں بھی کوئی انج بہ کے دعا پہ کردا، کوئی انج لیٹ کے کردا، پہ کسے ہاتھ چکے نے کسے نہیں چکے، کسے انج کیتا ہے کسے کے انج ہاتھ کیتے نے، اے طریقہ نہیں۔ دعا منگن دا طریقہ تانوں دسیا تے دعا تو بعد چہرے تے ہاتھ پھیرنا بھی یہ سنت جے، لازمی پھیریا کرو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرما لو۔
اے لیلۃ القدر رمضان المبارک دے اندر لیلۃ القدر دی رات آن والی ہے نا جی، لیلۃ القدر دی رات آخری عشرے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں ایک ایسی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے کیڑی رات ہے؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی رات ہے جڑی 1000 مہینیاں تو بہتر رات ہے۔ ایک رات دا جاگنا 1000 مہینے تو بہتر، ایک رات دا، اے اللہ دا ویکھو نا بونس ہی ہے نا اللہ دی طرف امت مصطفیٰ واسطے۔ اے رات رمضان دے اندر رات ہے، حضور رات کدوں ہے؟ اے جملے سنو، نبی پاک نے فرمایا آخری عشرے دے اندر اے رات ہوندی ہے، آخری 10 روزیاں دے اندر لیلۃ القدر دی رات ہے۔ حضور کدوں اور آسانی کر دیو؟ نبی پاک نے فرمایا چلو جے 10 دنوں وچ نہیں نہ تلاش کر سکدے پھر تاک راتاں وچ تلاش کرو۔ کیڑیاں راتاں جی؟ تاک راتاں 21، اے ویکھو 21، 23، 25، 27 تے 29، اے تاک راتاں نے، انہاں تاک راتاں وچ لیلۃ القدر نو تلاش کرو۔ اے جڑے بندے اعتکاف کرتے ہیں نا انہاں نو یہ تے فائدہ ہوندا ہے کہ ہو سکتا انہاں 10 دنوں وچ پتہ نہیں کیڑی رات ہے، تاک راتاں وچ کیڑی رات ہے، اس رات نو انہاں جو منگنا اللہ نے عطا فرما چھڑنا ہے۔ پھر اینی فضیلت والی رات، ایڈی برکت والی رات، اس رات نو بھی بندہ سو جائے تو اس تو بڑا بدبخت کون ہے جی جڑا لیلۃ القدر نو بھی نہ پا سکے۔ انہاں تاک راتاں وچ تلاش کرو لیلۃ القدر نو، ایڈی برکت والی رات ہے جدا ذکر قرآن چ آیا ہے۔ کدے چ آیا ہے؟ لیلۃ القدر دا ذکر کتنے آیا جی؟ قرآن پاک چ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینیاں تو بہتر رات ہے۔ تے اس واسطے دعا یہی منگو کہ اللہ سانو یہ رات نصیب کرے، آمین۔ اللہ سانو یہ رات نصیب کرے، گھڑیاں اللہ سانو نصیب کرے، کیونکہ جنہیں لیلۃ القدر اپنی زندگی دے اندر بالائی خوش نصیب انسان ہے، خوش قسمت انسان ہے جدی زندگی چ جاگ دے رات آ گئی۔ اس واسطے یہ ضروری مسئلے سن، ہن اذان پڑھی جائے گی، اس تو بعد انشاءاللہ پھر جڑے نئے دوسرے مسئلے شروع کرنے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله